بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں سورۃ الفاتحہ کی قراءت کے بعد آمین کہنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 852۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یعنی جب نمازی قراءت کرتا ہے اور سورہ الفاتحہ مکمل کرتا ہے تو ملائکہ اس وقت آمین کہتے ہیں۔ امام جب قراءت کرتا ہے اور سورہ الفاتحہ مکمل ہوتی ہے تو ملائکہ بھی اس وقت آمین کہتے ہیں۔ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے اللہ تعالیٰ گناہ بخش دیں گے۔ تو اب اگلا مسئلہ کہ آمین کہنے کے آداب کیا ہیں؟ آمین آہستہ آواز میں کہا جائے گا یا بلند آواز میں؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 55-56۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ ترجمہ: تم اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ چپکے پکارو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، اور اس کو اس طرح پکارو کہ دل میں خوف بھی ہو اور امید بھی ہو، یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے۔ آمین ایک دعائیہ کلمہ ہے۔ دعا سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 اور 56 میں 4 آداب کی تعلیم دی ہے، 2 آداب ظاہری اور 2 آداب باطنی۔ 2 ظاہری آداب کون سے ہیں؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب کو پکارو تضرع کے ساتھ، یعنی کہ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اپنے رب کو پکارو۔ دوسرا ادب خفیہ، کہ اپنے اختیار کی حد تک اپنی آواز کو پست رکھو۔ تیسرا ادب خوف، کہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے وقت دل میں اس کی عظمت، قدرت اور جلال کے تصور سے اس انسان کا دل سہما ہوا ہو۔ نمبر 4 طمع، یعنی اللہ تعالیٰ سے لینے کی امید اور لالچ کہ اللہ تعالیٰ ہی سے لینا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کے جو 4 آداب بیان فرمائے ہیں ان میں سے 2 ادب تضرع، عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا، دوسرا خفیہ، یعنی کہ اپنے اختیار کی حد تک آواز کو پست رکھنا، آواز کو چھپانا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ان آیات کی عملی تفسیر ملتی ہے، یہی سنت ہے۔ البتہ تعلیم کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کچھ اذکار اور دعائیں کبھی کبھی بلند آواز سے سنا دیتے تھے۔ اہل علم میں سے کسی نے بھی اسے مستقل سنت نہیں سمجھا۔ دوسری آیت مبارکہ سورۃ الاسراء آیت نمبر 110۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا۔ ترجمہ: اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم چاہے تو اللہ کہہ کر پکارو یا پھر رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو گے، کیونکہ تمام بہترین نام اسی کے ہیں، اور تم اپنی نماز یا دعا نہ بہت اونچی آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، بلکہ ان دونوں کے درمیان راستہ اختیار کرو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت مبارکہ دعا سے متعلق نازل ہوئی ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1002
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها یہ دعا کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل کیا تھا اس کے بارے میں ہم حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 853۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں نے آمین کہنا چھوڑ دیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے تو آمین کہتے یہاں تک کہ پہلی صف کے لوگ سن لیتے اور آمین سے مسجد گونج اٹھتی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث مبارکہ سے 3 باتوں کی تعلیم ملتی ہے۔ نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آمین کہتے تو آپ کی آواز صرف پہلی صف تک سنائی دیتی تھی، اس سے زیادہ نہیں۔ نمبر 2، جب تمام اہل مسجد بیک وقت آمین کہتے تو مسجد میں آواز گونجتی تھی، اس لیے کہ تضرع کی کیفیت میں انسان کی آواز بے اختیار بلند ہو جاتی ہے، ورنہ جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دعا میں آواز کو آہستہ کرنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام سے بڑھ کر کون اطاعت کرنے والا ہے؟ لیکن اگر حالت تضرع میں کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے خوف میں کھڑا ہوا ہو اور اس پر تضرع کی کیفیت طاری ہو تو اس میں نمازیوں کی آواز آمین کہتے وقت اگر بلند ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث مبارکہ سے تیسری بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مساجد میں زور و شور سے آمین کہنے کا رواج نہیں تھا، جیسا کہ آج کل بعض مقامات پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اسی چیز کو دیکھ کر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ لوگ آمین کہنا چھوڑ گئے، حالانکہ وہ تو صحابہ کرام تھے یا تابعین تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں جو لوگ مساجد میں نماز پڑھنے والے تھے یا تو صحابہ تھے یا تابعین تھے، ان کے علاوہ تو کوئی مسجد میں نہیں ہوتا تھا۔ تو صحابہ اور تابعین کا یہ عمل تھا کہ وہ آمین کہتے وقت اپنی آواز کو خفیہ رکھتے تھے۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام آمین کہتے تو آواز بلند ہو جاتی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے بعد وہی صحابہ آمین کہتے ہیں تو مسجد میں آواز نہیں سنائی دیتی، جس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا۔ تو اس کی وجہ وہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرأت کرتے، سورہ فاتحہ پڑھتے تو صحابہ کرام پر گریہ طاری ہو جاتا تھا، تضرع کی کیفیت آ جاتی، آنکھوں میں آنسو بہنے لگتے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ مکمل کرتے تو بے اختیار گریہ کی وجہ سے، تضرع کی وجہ سے صحابہ کرام کی آواز بلند ہو جاتی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا۔ تو جب انسان پر تضرع کی اور گریہ زاری کی کیفیت طاری نہ ہو تو اس وقت دوسرا حکم ہے خفیہ، کہ دعا کو خفیہ رکھنا۔ تو اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے اس پر گریہ کی کیفیت طاری ہو گئی، تضرع کی کیفیت طاری ہو گئی، تو سورت مکمل ہوئی، اب اس نے آمین کہا تو بے اختیار اس کی آواز بلند ہو گئی، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کر تصنع کی وجہ سے زور لگا کر پکار کر اگر آمین کہا جائے تو یہ اس حکم کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں نہ تو تضرع کی کیفیت پائی جاتی ہے اور نہ ہی خفیہ، دونوں اعمال میں سے اس میں سے کوئی چیز بھی نہیں پائی جاتی۔ جو قرآنی احکام ہیں کہ دعا میں تضرع اختیار کیا جائے یا پھر دعا کو خفیہ رکھا جائے۔ تیسرا عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ آپ اپنے آواز پر اتنا کنٹرول رکھتے تھے کہ آپ کی آواز صرف پہلی صف تک سنائی دیتی تھی، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرأت کرتے تو پوری مسجد میں آپ کی آواز سنائی دیتی تھی، لیکن جب آمین کہتے تو آپ کی آواز صرف پہلی صف میں سنائی دیتی تھی۔ تو اس لیے سیرت مبارکہ، حدیث مبارکہ اور سنت مبارکہ پر اگر عمل کیا جائے تو اس میں پھر یہ دو کیفیات نظر آتی ہیں کہ
کہ اگر انسان پر گریہ کی اور تضرع کی کیفیت طاری ہو جائے سورہ فاتحہ کی قراءت کے دوران، تو اس وقت اس کی آواز اگر بلند ہو جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ انسان پر گریہ اور تضرع کی کیفیت طاری نہیں ہے، تصنع اور بناوٹ کی وجہ سے یا اپنی ایک خاص پہچان سمجھ کر کے ہماری پہچان ہے کہ ہم نے چیخ کر بلند آواز سے آمین کہنا ہے، تو پھر یہ سنت کے بھی خلاف ہے اور قرآن مجید کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان و عمل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرتے ہوئے نماز قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جن حضرات نے، جن دوستوں نے یہ پورا سبق سن لیا ہے، ورنہ تو بعض ساتھی تو صرف دل رکھنے کے لیے کہ جیسے ہی ویڈیو سامنے آئی تو لائک مار دیتے ہیں، کوئی ماشاءاللہ کا کمنٹ وغیرہ کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن جن دوستوں نے یہ پورا سبق سن لیا ہے اور ان کو سمجھ بھی آیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سبق ہر مسلمان تک پہنچنا چاہیے، ہمارے ہاں جو اس معاملے میں اختلافات پائے جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑے پائے جاتے ہیں اور بعض ہمارے دوست حدیث کا نام لے کر ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور آمین کہنے میں بہت زیادہ زور و شور کا اہتمام کرتے ہیں، ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے تاکہ امت مسلمہ میں انتشار کی جو کیفیت اس حوالے سے بنائی جا رہی ہے وہ ختم ہو جائے کہ دو صورتیں، تضرع یا خفیہ۔ اگر انسان پر گریہ کی کیفیت ہے تو تضرع کی کیفیت ہے، تو پھر اگر آواز بلند ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے کہ بڑی سکون سے جناب پوری سورہ فاتحہ سنی، کوئی گریہ نہیں ہے، کوئی تضرع نہیں ہے، کوئی آنسو نہیں ہے، اور پھر پورا زور لگا کر صرف اپنے مسلک کی پہچان کے لیے آمین کو اونچی آواز سے کہا، یہ حدیث کے بھی خلاف ہے، سنت کے بھی خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے۔ تو دوست اگر اس سبق کو سمجھ لیں تو پھر اس کو شیئر ضرور کر دیں تاکہ باقی مسلمانوں تک بھی یہ پہنچ جائے۔ باقی اگر جن دوستوں نے بس تھوڑی سی ویڈیو دیکھ کر ہی لائک مار دیا یا کمنٹ کر دیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست۔ والسلام